یہ اسلام کے نظام کی برکات، یہ قرآن و سنت کو ماننے، عمل کرنے اور اس راستے میں نکلنے کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی وسعتیں ختم ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو امن بخش دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے اگلے مقرر محترم اظہر اقبال حسن صاحب ہیں۔ موضوع جو ہے وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اظہر اقبال حسن صاحب کا تعارف آپ سے ہو چکا ہے، صرف اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ آج اسلامک سرکل آف ساؤدرن افریقہ جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اظہر اقبال حسن صاحب نے پاکستان سے آ کے ادا کیا، کہ ہمارے ساتھ پورے ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ٹریول کیا، لوگوں کو لوکیٹ کیا، ان کو جو اسلامک سرکل آف ساؤدرن افریقہ میں انہوں نے منظم کیا، اور ان کا لگایا ہوا پودا الحمدللہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا محترم اظہر اقبال حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میرا موضوع ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نظم کا یہ ایک شعر ہے۔ یہ تو موضوع رکھنے والوں نے ایک اٹریکٹیو اور پرکشش موضوع رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر شاید بات کو کرنا اور سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ خالق ہی نہیں بلکہ وہ اکیلا ہی خالق ہے، کوئی اس کے کام میں شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے یہ سب اس کے حکم، اس کی منشا اور مرضی اور اس کے دیے ہوئے احکامات کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا، وہی پروردگار ہے، اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ایک روز ہم نے اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ کس طرح اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، پہاڑ جو ہے وہ بلند و بالا پہاڑ، ان کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے۔ کبھی وہ اونٹ کی مثال دیتا ہے، کبھی وہ بادلوں کو اٹھا کر لانے اور پھر ان کے ذریعے سے پانی برسانے اور اس عمل کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ سمندر کی پہنائیوں میں دیکھو، زمین کی تہوں کے اندر دیکھو، فضاؤں کی وسعتوں کے اندر دیکھو۔ کبھی وہ چاند، تاروں اور سورج کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات، ان سب کے مطالعے کی ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی قدرت کے یہ کمالات ہیں، یہ کرشمات ہیں، یہ اس کی ہیبت ہے، یہ اس کی طاقت اور قوت کے نمونے ہیں۔ کس طرح دنیا میں ایک پتا بھی اس کی اجازت سے نہیں ہل سکتا، ریت کا ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ہوا کا جھونکا یا پانی کی لہر اس کی اجازت کے بغیر آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سارا نظام اسی نے بنایا، وہی چلا رہا ہے اور وہی اس کا تنہا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ یہ سب اسلام پر آئے،
سب نے اللہ کی جانب بلایا، سب نے اللہ کا حکم انسانوں تک پہنچایا اور ان کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغام، کوئی شریعت کتاب کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں لے کے آیا اور انسانوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اسلام نے دنیا کو ہمیشہ امن دیا، دنیا کو مساوات دی، انسانی زندگی کی حرمت بخشی، اپنی تمام مخلوقات کو ان کے حقوق دیے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کے قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے، یہی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی ہے اور رہنمائی ہے۔ اسلام نے، اور بالخصوص جب ہم ایک طویل وقفے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں، اس وقت بھی انسان جہالت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسلام نے ان ساری جہالتوں کو ختم کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا مرتبہ عطا کیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اس کو وراثت کا حق دیا، امن و امان قائم کیا، عدل و انصاف انسانوں کے ذریعہ، اور اس میں خلیفہ اور ایک غیر مسلم کو برابر حقوق دیے کہ انصاف اور عدل سب کے ساتھ برابر ہوگا۔ اسلام نے نفرتیں ختم کی، تعصبات ختم کیے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہوں نے ہی عورت کو عزت اور مقام و مرتبہ دیا۔ اسلام نے وراثت کا حق دیا۔ اسلام نے یہاں تک جانوروں، درختوں، راستوں تک کے حقوق متعین کر دیے۔ میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی اجاڑ جگہ پر یا کسی بھی جگہ پر زمین میں اگر کوئی سوراخ ہو، اس سوراخ میں پانی نہ ڈالیں، اس میں پیشاب نہ کریں، اس میں اللہ کی مخلوق ہے، بے شک وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، بچھو ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی اور یقیناً پھر آپ کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن پہلے اس کا حق ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ حقیقت میں جب تک مسلمانوں نے شریعت کی پابندی کی، قرآن و سنت کی پابندی کی، تو یہ دنیا ان کے سامنے سمٹتی چلی گئی۔ کہاں انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اور کہاں ہم نے جرمنی کے دروازوں پہ دستک دی، کہاں ہم نے اسپین میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، کہاں افریقہ کی وسعتیں ہمارے سامنے تنگ ہو گئی۔ اور قتیبہ بن مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بحر اوقیانوس کے کنارے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کے اگلے پاؤں فضا میں بلند ہوئے، اور اس نے تلوار لہرا کر کہا، یا اللہ تیرا پیغام ہم نے یہاں تک پہنچا دیا، کاش اس بحر اوقیانوس کے پار بھی تیری کوئی زمین ہوتی تو تیرا پرچم وہاں بھی جا کے لہراتے۔ یہ اسلام کے نظام کی برکات، یہ قرآن و سنت کو ماننے، عمل کرنے اور اس راستے میں نکلنے کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی وسعتیں ختم ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو امن بخش دیا اور انسانوں کو عدل و انصاف کا نظام عطا کر دیا۔ لیکن جب ہم نے اس سے منہ موڑا، قرآن اور سنت سے ناطا توڑا، جب ہم اپنے من کے نفس کے بندے بنے، جب ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو اپنا خدا بنا لیا، جب ہم اسی کے اندر کھو گئے، صبح و شام کھانا اور پینا، اور جسے اقبال نے کہا، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تان آسانی۔ جب اس امت کے نوجوان آسانیوں، رنگینیوں اور صبح و شام کے چکر میں پڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 1.25 ارب ہونے کے باوجود بھی ہم مغلوب ہو گئے۔ 1000 سال دنیا پہ حکومت کرنے والے آج سمٹ کر رہ گئے ہیں اور ہمیں جینے کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں،
پھر انسانوں نے اپنے تجربات کیے، کبھی کمیونزم سے امیدیں لگائیں، کبھی سوشلزم سے، کبھی کیپٹلزم سے، کبھی سرمایہ دارانہ نظام سے، کبھی بدھ مت کی طرف دنیا لوٹی، اور کبھی مظاہر قدرت کی پوجا کرتے مجوسی فرمانروا، اور کبھی ہندوتوا کے مالک جو ہے وہ دنیا پہ حکمران بنتے گئے۔ یہ سب ہماری کمزوریوں کا نتیجہ نکلا، اور پھر دنیا کو انہوں نے برباد کیا، اسلحے ایٹم بم کے ساتھ دنیا کو مرعوب کیا۔ پھر انہوں نے سودی معیشت کے ذریعے سے نظام معیشت کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا، بے برکتی کا، خدا سے بغاوت کا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نظام جو ہم نے اپناتے چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں ماں باپ کے رشتے ختم، میاں بیوی کے رشتے ختم، ایک دوسرے کے حقوق کا سلسلہ ختم ہو گیا، جنسی بے راہ روی، اپنا جسم اپنی مرضی، عورت کو نمائش اور کاروبار کی چیز بنا لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہم غلام بن گئے، ہم انہی کے سہارے پہ جینا ہم نے سیکھ لیا، یا ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم ان کے چند ٹکڑوں پر، ہم IMF ورلڈ بینک کے قرضوں پر، ہم سودی معیشت کے غلام بنتے چلے گئے، اور آج 1.25 ارب ہیں لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تصویر بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بے شک ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا، انہوں نے قوم کی رعایا کی تربیت نہ کی، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ جیسے ظلم بڑھتا ہے اسی کا مقابلہ کرنے والے بھی میدان میں اتر آتے ہیں۔ جہاں حقوق چھینے جاتے ہیں وہاں حقوق کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو میدان کے اندر اتار دیتا ہے۔ ان حالات میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحائے امت، اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر دور میں کسی نہ کسی کو امت کی امامت، قیادت، خواب غفلت سے بیدار کرنے، احساس دیات دلانے کے لیے ان کو میدان میں اتارتا رہا۔ مزاحمت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہوتی رہی، اور اسی مزاحمت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے، نازیبا خاکے کو بناتا ہے تو ہم اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہم اپنے سینے تان کر میدان میں اتر آتے ہیں، اور ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ سیل ہوتی ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے تو مسلمانوں کی غیرت جاگتی ہے، اور ہم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب کچھ کے باوجود بھی مسجد اور مدرسے کا نظام چلتا رہا، جمعے کی نماز اپنا کردار ادا کرتی رہی، داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، حفاظ کرام کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور میں تو پچھلے 30-40 سال کی بات کروں گا کہ ہم چھوٹے تھے تو مسجدوں کے اندر سب جگہ پر پورا قرآن نہیں سنایا جاتا تھا، چند صورتیں یادہ قرآن یا جتنا کسی کو یاد ہوتا تھا، حافظ دستیاب نہیں تھے۔ اب پاکستان میں جتنی مساجد ہیں اس سے 3 گنا حفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، 3 گنا حفاظ جن کو مسجدیں نہیں ملتی جہاں پر وہ قرآن سنا سکیں۔ گھروں کے اندر سناتے ہیں، فیملیز کے اندر لوگوں نے اپنا اس کا جو اہتمام کیا ہوا ہے۔ عورتوں کے اندر پردہ بڑھ رہا ہے، نقاب والا ہو یا حجاب والا ہو، لیکن پردے کی اہمیت اور اس کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی اشاعت بڑھ رہی ہے، قرآن پاک کے تراجم بڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام کا پھر احساس ہو رہا ہے، ماں باپ کے رشتے پھر مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پارلیمنٹ کا رکن جو مسلمان منتخب ہوا تو اس نے کہا کہ میں انجیل پر، بائبل پر حلف نہیں لوں گا، میں قرآن پاک کے اوپر جو حلف لوں گا۔ ایک بیداری، ایک ہمت، ایک حوصلہ اللہ کے فضل و کرم سے جگہ جگہ جو ہے وہ پیدا ہوتا رہا، اور اسی کے نتیجے میں کبھی ناموں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو پسند و ناپسند کی بات ہوگی۔ جب بڑے ویژن، بڑے کینوس پہ آپ دیکھیں گے تو کہیں
ہمیں مہاتیر محمد نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں احمدی نیاد نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں امام خمینی نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں طیب اردگان نظر آتے ہیں، کہیں نجم الدین اربکان کا نام ابھرتا ہے۔ یہ سب نام جو ہیں یہ سب مزاحمت کا استعارہ ہے، اسلام کی علامت ہے، کفر کے خلاف کھڑا ہونے کا داعیہ ان لوگوں نے دیا اور انہوں نے امت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ پروفیسر غلام اعظم بنگلہ دیش میں ہوں یا کہ ڈاکٹر مرسی مصر کے اندر ہوں، خالد مشل فلسطین کے اندر ہوں، یا انہی کے ساتھ کے لوگ مختلف ملکوں کے اندر جد و جہد کرنے والے ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک صدی میں یہ ان سب شخصیات کو کھڑا کرنے، تیار کرنے اور میدان میں اتارنے کا جو نظریاتی کام کیا گیا وہ امام ابن تیمیہ، امام حسن البنا شہید اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کا یہ کارنامہ ہے۔ ان تین شخصیات نے خاص طور پہ اسلام کو ایک نظریے، نظام زندگی کے طور پہ پیش کیا، اور آج اسلام بلا شبہ کفر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اپنی حقانیت کو منوا رہا ہے۔ دنیا کے سارے نظام جہالت سے بھرے ہوئے، تاریکیوں سے بھرے ہوئے ثابت ہوئے، اور اسلام کی روشنی، اسلام کی خوشبو آج دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے، اسے آگے بڑھتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ اسی لیے اس کے مقابلے کے اندر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا آگے بڑھنا کیسے روکا جائے، ان کے سامنے کیسے بند باندھا جائے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، مایوسی کی لہریں ہر کسی کو نظر آتی ہیں، ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن امید کی جو کرن ہے وہ بھی ہمیں نظر آنی چاہیے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اسی قدر ابھرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، وہ دبتا نہیں ہے۔ اس کی سرشت میں، فطرت میں، نیچر میں جھکنا ہے ہی نہیں، مغلوب ہونا ہے ہی نہیں۔ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب ہوگا، اور اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے جو جد و جہد کی، ان کو روشنی کہاں سے ملی؟ اسلام سے روشنی ملی۔ یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر لوگوں نے کہا کہ نیلسن مسلمان ہو چکا تھا، وہ اس کا اعلان نہیں کر سکا۔ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے بھی کہتے ہیں۔ اور نیلسن نے جب یہ بات کہی کہ بلا شبہ ساؤتھ افریقہ آزاد ہو گیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ اس دن آزاد ہوگا جس دن فلسطین آزاد ہوگا، تو پوری دنیا نے کہا کہ اب کوئی شک باقی تو نہیں رہا کہ نیلسن مسلمان ہو چکا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو انہوں نے یہاں پر جگہ دی، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انہوں نے جس طرح مسلمانوں کے اقدار کی، مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں جگہ دی، ان کو وزارتیں نسبت کے ساتھ زیادہ دیں، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی اپنی ایک طاقت اور قوت ہے جس کو وہ منوا کے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امت کی اس بیداری میں مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ہم دیکھیں، ہم اپنا اندازہ کریں کہ مجھے اس ساری جد و جہد کے اندر کیا کرنا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ پوری دنیا نے اس میسج کو لیا ہے اور اس کا منبع افغانستان ہے۔ افغانستان میں جو مزاحمت ہوئی، روس نہ صرف افغانستان سے نکلا، ٹوٹا بکھرا اس کا نظام دنیا کے لیے ایک عبرت کی مثال بن گیا۔ اور ہم سے بڑے لوگوں نے تو خاص طور پہ ہم نے بھی کچھ محسوس کیا کہ کس طرح 1947 کے دائیں بائیں برطانیہ بکھر گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، انڈونیشیا سے لے کر برطانیہ تک کہیں نہ کہیں سورج جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اور آج اس کا سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، وہ مزید بکھرنے کو جا رہا ہے۔ کسی دن ہم سنیں گے کہ اسکاٹ لینڈ نے ریفرنڈم کے ذریعے سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ یہ باطل نظام، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام، یہ محدود سوچ کا نظام، یہ تعصب کی بنیاد پر بنایا گیا نظام، اس کا مستقبل نہیں، اس نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہی نظام پائیدار ہوتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، وہ تہذیب جو کہتی تھی کہ ہم غالب آنے کے لیے ہیں، اسی تہذیب کا اقبال نے اس طرح سے تجزیہ کیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اپنی تہذیب، اپنے ہاتھوں خاندانی نظام کا خاتمہ کیا، اپنے ہاتھوں حیا اور شرم کے پردے چاک کیے،
اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سودی نظام کے ذریعے سے انسانوں کا غلام بنا دیا. معاشی نظام ایسا بنایا کہ جس میں یا بہت امیر لوگ ہیں یا پھر بہت کمزور لوگ ہیں. سوشلزم کمیونزم کے اندر بھی یہی ہوا کہ انسانوں کی ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایک پولٹ بیورو جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے, انسانوں کے حقوق کو چھینتا ہے. اتنا ہی اس کو حق دیتا ہے کہ جتنا اس کی زندگی کی جو ڈوری بندی رہے اور وہ بس زندگی گزارتا رہے. ایک مشین کی طرح, ایک جانور کی طرح اس کا جو ہے وہ اس کی حیثیت جو ہے دنیا کے اندر بنا دی. وہ نظام تو 70-80 سالوں کے اندر ملیا میٹ ہو گیا. آئیے ہم دیکھیں یہ اسلام کی روشنی اور خوشبو جو پوری دنیا میں اللہ کے فضل اور کرم سے پھیل رہی ہے, اور اسے پھیلنا ہے, اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. مسلمان ملکوں میں اللہ کے فضل اور کرم سے بیداری ہے. افغانستان آزاد ہوا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آزاد ہو گیا ہے. کشمیر کا مقدر آزادی ہے انشاءاللہ تعالی. کسی صورت میں اس کو غلام نہیں رکھا جا سکتا. ایک جابرانہ قبضہ, ظالمانہ قبضہ, غیر قانونی قبضہ, یو این او کے فیصلوں کے خلاف قبضہ یہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا. ہم ترکی کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہم موراکو کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں, ہم تیونس میں انقلاب کی لہروں کو دیکھتے ہیں, ہم سوڈان اور کویت میں وہاں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک مسلسل مزاحمت ہے, زندگی کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ ایمان کی علامت ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام ہی دنیا کا مقدر ہے اور اسلام کو ہی دنیا کے اوپر غالب آنا ہے, اور اسی نے انسانیت کو سکون, راحت, امن اور انصاف جو فراہم کرنا ہے. قوم ہو یا فرد ہو, بہرحال اسے ملت کا مقدر بننا ہے. ہر فرد اپنی جگہ پر رول پلے کرے, فرائض کی ادائیگی سے لے کر اخلاقیات تک, اور اخلاقیات سے لے کر اپنے معاملات تک, زندگی کے سارے دائروں کے اندر وہ اللہ کا بندہ بن جائے تو یہ 1.25 ارب انسان آج پھر دنیا کی امامت حاصل کر سکتے ہیں, پھر دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں, حکمرانی ان کا مقدر بن سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ کو نبوت ملی اور آپ گھر میں چادر لپیٹ کے لیٹ گئے, اس موقع پہ اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا المدثر, اے چادر لپیٹ کے, چادر اوڑھ کے لیٹنے والے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اٹھو اور خبردار کرو اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے فوراً بعد کوہ صفا پہ چڑھ گئے, مکہ کے بڑے پہاڑ کے اوپر چلے گئے, پورے مکہ کے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو کیا کہا؟ لوگوں ایک کلمے کو مان لو, عرب و عجم تمہارے زیر نگیں ہوں گے. پوری دنیا کا اقتدار, پوری دنیا کا عرب اور عجم تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگا. شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو, زبان سے نہیں, اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے اور اپنی سیرت سے اس کو تسلیم کر لو. بلا شبہ اسلام نے تو غالب ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بحیثیت فرد حقیقت بات یہی ہے کہ امت کے جگہ جگہ کچھ جزیرے ابھرتے ہیں, وہ جد و جہد کرتے ہیں, وہ مثال بنتے ہیں, وہ روشنی بنتے ہیں, لیکن بہت بڑے علاقے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کہ جو کمزوری کا, مایوسی کا, نا امیدی کا جو ہے وہ انہوں نے نا امیدی کو اختیار کیا ہوا ہے. ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں, پریشانی ہے. تقریر کریں یا لکھیں, بات کریں یا مکالمہ کریں تو رونا ہی رویا جاتا ہے. کوئی امید کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں, حالانکہ امید بھی چاروں طرف ہمارے بکھری ہوئی ہے. یہی اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. نہیں, اسلام ابھر رہا ہے, اسلام نے ابھرنا ہے. ہماری زندگی میں ابھرے تو بڑی خوش نصیبی ہے, لیکن بعد بھی آئے ہمیں تو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ بدر میں شہید ہو گئے انہوں نے تو فتح مکہ نہیں دیکھا. جو احد میں شہید ہوئے, جو خندق میں شہید ہوئے, جو دیگر غزوات میں شہید ہوئے, انہوں نے تو فتح مکہ نہیں دیکھا. انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اپنے حصے کا کام کیا, اپنی ذات کے حوالے سے خدا کے سامنے پیش ہو گئے کہ ہم نے تیرے دین کی اشاعت کے لیے, اس کے غلبے کے لیے ہم نے یہ کردار ادا کیا تھا.
مجھے ایک چھوٹی سی نظم یاد آ رہی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ ابو العلا مرری ایک عربی شاعر تھے، ابو العلا مرری، غفران اور لزومات کے نام سے ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، سبزیاں، پھل اور اس قسم کی چیزیں کھاتے تھے۔ تو کسی نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ دیکھتے ہیں کہ اپنی بات میں سچے ہیں یا نہیں، کہ چھپ کے کہیں نہ کہیں گوشت کھا لیتے ہوں گے، تو سامنے لوگوں کے نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے تیتر لیے، تیتروں کو بھونا، بڑی خوبصورت پلیٹ میں رکھا، سجایا اور ابو العلا مرری کو پیش کیا کہ اب پتہ لگتا ہے کہ یہ گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے۔ بھنے ہوئے تیتر دیکھے کس کے منہ میں پانی نہیں آتا۔ اور ہماری مجلسوں میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے شوگر ہے، میں میٹھا نہیں کھاتا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ رسگلے کھاتے ہیں، ذرا نچوڑ نچوڑ کے کھاتے ہیں، گلاب جامن کھائیں گے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ٹیشو پیپر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یعنی آم آ جائیں تو ممکن نہیں اپنا ہاتھ روکیں۔ تو یہ کیفیت آدمی کی ہے کہ انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس کی جانب لپکتا ہے، ہر پابندی کو توڑ دیتا ہے۔ تو ابو العلا مرری کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو اقبال نے بڑی خوبصورت نظم لکھی، کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا مرری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ یہ کھانے تر و تازہ مرری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران العزومات۔ یہاں سے مضمون بدل جاتا ہے، پھر کہنے لگا وہ صاحب غفران العزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ تو ہواؤں فضاؤں پہ حکمرانی کرنے والا، آزادی کے ساتھ اڑنے والا، تو آج اس انجام سے دوچار کیوں ہوا ہے کہ میرے سامنے بھنا ہوا تشتری میں پڑا ہے بے حس و حرکت، اور ابھی چند لمحوں میں تمہیں چٹ کر جاؤں گا۔ تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ پھر اقبال جواب دیتے ہیں خود ہی، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ شاہین بلندیوں پہ اڑتا ہے، بہت بلندی سے زمین کے دانے کو دیکھ لیتا ہے، لیکن دانے کے ساتھ جال کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ لیکن جس کی آنکھیں بند ہوں وہ جال نہیں دیکھتا، وہ صرف دانا ہی دیکھتا ہے اور آ کر پھر جال میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن شاہین جال میں نہیں پھنستا، وہ دانے کے ساتھ جال کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی گہری اور جو ہے وہ نظر دی ہوئی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو فرد یا قوم دانے پہ جو ہے وہ جھپٹے گی، دنیا کی طرف آئے گی، دنیا کو اپنا خدا بنائے گی، اپنے نفس کی خواہش کی پوجا کرے گی، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے گی، پھر وہ جال نہیں دیکھتی، وہ دھوکہ نہیں دیکھتی، وہ نتائج نہیں دیکھتی، بلکہ دانے دانے پہ جاتی ہے اور بالآخر پھر اسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ہماری جو کمزوری ہے، فرد ہو یا اجتماعیت ہو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اور اس ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بلا شبہ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، چہرے پہ داڑھی کو سجانا، ساتر لباس پہننا، نظروں کو نیچا رکھنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کرنا، یہ سب چیزیں اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے۔ اور اسلام ہمیں ان حوالوں سے ہماری تربیت بھی کرتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی جو ہے وہ ہدایت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ویژن بڑا نہیں ہے، امت کا ویژن نہیں ہے، درد دل انسان کے حوالے سے درد دل نہیں ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے، ظلم اور جبر پہ انسان کا دل نہیں پڑتا، کچھ کرنے کا جذبہ، حوصلہ اور ہمت وہ نہیں پاتا، وہ اپنے پاؤں کو زمین کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھتا ہے، حرکت نہیں دیتا، تو مجھے اس کے متقی ہونے، اس کے نیک ہونے، اس کے پارسا ہونے، اس کے حاجی اور نمازی ہونے پہ شک ہے۔
یہ عبادات حقیقت میں اس کو مرد مجاہد بنانے کے لیے، اسے خدا کا بندہ، خدا کا فرستادہ، اس کا زمین پر خدا کا خلیفہ بنانے کے لیے یہ عبادات ہے۔ اس کی زندگی ہر گناہ سے، نافرمانی سے اور بغاوت سے پاک ہو جائے، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ جیے۔ ابھی جیسے ہمارے بھائی رانا غلام عباس صاحب کہہ رہے تھے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ زندگی کا مقصد ہمارے ہونا چاہیے۔ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، یہ حکمت ملکوتی اور یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یکل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل سے ہم نے مان بھی لیا لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل مسلمان نہیں ہوا، نگاہ میں تیزی نہیں آئی، ہمارا دماغ امت کے لیے نہیں سوچتا، اگر ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے رویے اور ہمارے اٹھک بیٹھک سب جو دین کی سربلندی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی چیز نہیں، حیثیت نہیں ہے۔ یہ تقویٰ، یہ نیکی، یہ راتوں کو جاگنا، یہ ذکر، یہ سجود، یہ قیام، یہ رکوع، یہ قرآن کی تلاوت، یہ سب ہمارے جو روپ ہیں، حلیے ہیں، سب چیزیں، یہ سب کو اس بات کے تابع ہونا چاہیے کہ ہمارے قدم اللہ کے راستے میں اٹھیں، ہم خیر کو پھیلانے والے بنیں، ہم نیکی کی اشاعت کرنے والے بنیں، ہم گناہ سے، منکر سے لوگوں کو روکنے والے بنیں، ہم معاشرے سے ظلم اور فساد کو روکنے والے بنیں، جو حقوق چھینے گئے ہیں ان حقوق کو لینے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ دنیا بھر میں یہ جد و جہد اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں کلمہ گو موجود نہ ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہوں اور وہاں پر کوئی جد و جہد نہ ہو رہی ہو، کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی بہت جو ہے وہ جد و جہد ہو رہی ہے۔ اور اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اگر افغانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایسا ہر پیدا۔ ساری رات ستارے نکلتے ہیں، جب مغرب کی نماز ہم پڑھ کے نکلتے ہیں مسجدوں سے تو ایک ستارہ نظر آتا ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو چاند اور ستارے پہ، تو اور دیکھیں تو اور ستارے، حتیٰ کہ ایک کہکشاں ہوتی ہے، پورا آسمان جو ہے نا وہ ستاروں سے بھر جاتا ہے۔ جیسے جیسے ستارے ابھرتے ہیں ویسے ویسے اندھیرا کم اور روشنی بڑھتی ہے، لیکن یہ ستارے صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، یہ ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اندھیرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنا خون کرتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ اگر افغانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ستارے رات کو ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، اندھیروں کا مقابلہ کرتے ہیں، شکست نہیں مانتے، لڑتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بالآخر صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم جہاں ہیں، جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنا مال ہے، جتنا وقت ہے، جتنا اثر و رسوخ ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں اور معاشرے پہ اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور صبح کا سویرا انشاءاللہ تعالی طلوع ہو جائے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ ڈرو آنے والے حالات سے اور نہ غم کرو گزرے ہوئے اوقات کا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا مقدر ہے دنیا کے اوپر غلبہ اور دنیا کی حکمرانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا کردار دیکھیں، اس کی اصلاح کریں اور پھر اپنا رول پلے کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، پوری امت کو اس بات کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے اندر جو تھوڑی بہت ہیں برکت دے،
اور اقصا جو رول پلے کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے طول و عرض میں، اللہ تعالیٰ اس رول میں برکت دے، اس کو بڑھوتری دے، اس کو وسعت دے، لوگوں کے دلوں کو خیر کے لیے کھول دے، اور ہمارے ساتھیوں کو اس بات کی ہمت و توفیق دے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں اور کھپا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔